جی، تو ہمارا موضوع تھا انقلاب ماہیت کا، تو اس پہ کچھ تفصیلی بات ہوئی ہے بقدر ضرورت۔ اب چونکہ ہم نے مطلق تغیر کو موضوع بنایا تھا، اس تغیر کے دوسرے طریقے پر ہم جاتے ہیں، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے فلٹریشن اور عملی کشید۔ اس کی نظیر قدیم فقہ میں عملی تقدیر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ عملی تقدیر یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو بخارات میں تبدیل کر کے پھر ان بخارات سے ایک مائع مادہ حاصل کیا جاتا تھا، اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ علامہ شامی نے ایک شراب کے قسم کا ذکر کیا ہے جس کا نام تھا عرقی، جو روم میں بنتا تھا۔ تو یہ عرقی ایسا شراب تھا کہ جو اصل شراب کی تلچٹ ہوتی تھی، آخر میں اس گاڑے تلچٹ کو بخارات دے کر بخارات بنائے جاتے حرارت سے، پھر اس کے بعد عملی تقدیر کے ذریعے سے اس کو قطروں میں اور مائعات میں تبدیل کیا جاتا تھا، اور اس کو پھر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کو عرقی کہا جاتا تھا۔ تو اس پہ علامہ شامی نے حکم لگایا ہے کہ اس کا حکم بھی شراب ہی کی طرح ہے۔ اور علامہ حلبی نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ المستقطر من النجاست نجس، کہ جو چیز نجس چیز سے بطور عملی تقدیر کے حاصل ہو تو وہ بھی ناپاک ہی رہے گی۔ اب اس عملی فلٹر یا کشید کو ہم دوسرے جگہ میں بحث میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے تحت ہم 3 چیزوں کا حکم ذکر کرتے ہیں: وٹامنز، انسولین اور ہارمونز، جو مختلف جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا عنوان میں نے لگایا ہے ہارمونز، وٹامنز اور انسولین کا حکم۔ یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ یار انسولین جو ہم لگاتے ہیں شوگر کے لیے تو وہ حرام جانوروں سے لیا ہوا ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ تو اس بحث پہ شروع کرتے ہوئے یہ ہے کہ چونکہ کسی جسم سے کچھ اجزاء کسی خاص تکنیک سے الگ کرنے کی صورتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ کیا شور ہے اس میں؟ مائک آن ہے تو یہ اتنا بول رہا ہے، تھوڑا سا پڑھنے کے لیے بیٹا ہے یہ؟ کیا بکواس ہے یار۔ چونکہ کسی جسم سے کچھ اجزاء کسی خاص تکنیک سے الگ کرنے کی صورتوں کا بیان ہو رہا ہے، لہذا اس میں ہارمونز، وٹامنز اور انسولین وغیرہ کی صورت پر بحث مناسب ہے۔ انسان بلکہ ہر جاندار کے جسم میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور ان پر اس جسم کی حیات اور بقا موقوف ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا تینوں چیزیں بھی اسی طرح ہر جسم کے قوام اور ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جس جسم میں ان چیزوں کی کمی یا فقدان ہو تو اسے باہر سے پھر پورا کیا جاتا ہے۔ اگر تداوی کے رخ سے یعنی علاج معالجے کے رخ سے ان عناصر کے استعمال پر سوچا جائے تو تداوی بالمحرم کے اصول کے تحت مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور وہ مخصوص شرائط 3 شرائط ہے جو آپ کو معلوم ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے شفا کا غالب گمان ہو، یعنی یہ صرف وہم کے درجے میں نہ ہو بلکہ تجربے سے ثابت ہو کہ اس چیز سے اس بیماری میں شفا ہوتی ہے، شفا کا یقین یا غالب گمان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جائز متبادل نہ ہو اس چیز کا۔ تیسری یہ ہے کہ مریض کے لیے اس چیز کو تجویز کر لے تو کوئی ماہر طبیب تجویز کرے، اپنے طور پر وہ نہ کرے۔ تو جب یہ 3 شرائط جمع ہو جاتی ہے تو محرم چیز سے تداوی اور علاج جائز ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے علاج کی، اگرچہ کسی مردار یا ناپاک جسم سے ہی اخذ کیے گئے ہوں، لیکن قلب ماہیت کے رخ سے بھی ان اجزاء کے حکم پر غور کرنا ضروری ہے، جس میں علاج سے ہٹ کر ہم عام حالات میں بھی اس کا حکم تجویز کریں۔ کیونکہ بعض حضرات کی ایک رائے یہ سامنے آئی ہے، اور یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی کتاب میں یہ رائے موجود ہے کہ اگرچہ ہمیں، اور میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن ایک رائے سامنے آئی ہے کہ یہ جو اجزاء ہیں نا، وٹامنز اور انسولین وغیرہ اور ہارمونز، یہ جب کسی مردار کے جسم سے ماخوذ ہو
تو یہ ایسے اجزاء نہیں ہے جیسے کہ ظاہری طور پر جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر الگ کیا جائے جس کا جز ہونا بالکل حسی اور بدیہی ہے، بلکہ ایسے اجزاء بہت ہی تکنیکی طریقے سے، بہت ہی مہنگی مشینوں کے ذریعے سے جسم سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے حاصل کرنے والے بھی عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ خاص قسم کے ماہرین ہوتے ہیں۔ نیز یہ اجزاء فی نفسی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ بحیثیت صورت جنسیہ کے اجزاء کے ہر جاندار کے جسم میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو صورت جنسیہ اور جسم کی روح سے یہ ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں ان اجزاء پر جزء المیتہ کے احکام جاری کرنا ان حضرات کے نزدیک محل تأمل ہے۔ ویسے تو حدیث سے یہ بات ماخوذ ہے، بلکہ حدیث میں صراحتاً آیا ہے کہ ما ابین من الحی میت، کہ جاندار کے جسم سے جو چیز الگ کی جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، چی جائے کہ مردار کے جسم سے الگ کی جائے، لیکن وہ ان اجزاء کے بارے میں ہے جس کا جز ہونا اور واقعی ایک ٹکڑا ہونا بالکل واضح ظاہر چیز۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اجزاء نہیں ہے، مطلب اس کو کیونکہ فقہ میں اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ عرف عام کی روح سے آئے ہیں، اور عرف عام کی روح سے جز کا مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی جو خاص مشینوں سے خاص ماہرین بہت معمولی مقدار میں الگ کر لیں، اور جو اجزاء الگ ہے اگر اس کو آپ انسانی جسم کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کریں تو کوئی فرق بھی نہیں ہوگا، اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس چیز کے جسم کے اجزاء ہے۔ بندہ کے خیال میں انسولین وٹامنز وغیرہ اگر میتہ یا نجس سے حاصل شدہ ہو تو ان پر جزء المیتہ ہی کا حکم لاگو ہونا چاہیے۔ یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس باریک تکنیکی عمل سے یہ جزء المیتہ سے نہیں نکلا، کیونکہ جب یہ بات تسلیم ہے کہ یہ اشیاء بعین ہی اپنی اصل حالت اور خواص کے ساتھ کسی جسم سے لیے جاتے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اجزاء مشکل اور پیچیدہ طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں یا آسان طریقے سے حاصل شدہ ہیں، کیونکہ طریقے حصول کی تبدیلی اور تنوع سے چیز کی ذات سے متعلق جو احکام ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ مثلا فقہا کے زمانے میں نجس اشیاء سے عمل تقدیر کے ذریعے جو مائعات حاصل کی جاتی تھی جس کا پہلے ذکر آیا ہے، تو وہ طریقہ بھی عام لوگوں کی دسترس میں نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح کا ایک عمل تھا، صرف اس کے ماہرین ہی ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس پر فقہا نے نجاست کا حکم لگایا اور باقاعدہ یہ ضابطہ اور قاعدہ بنایا کہ المستقطر من النجاست نجس۔ تو اس قاعدے کی اور اس نظیر کا تقاضا یہ ہے کہ ان وٹامنز انسولین وغیرہ اگر کسی مردار سے لیے گئے ہیں حرام چیز سے تو اس کو ہم حرام ہی کہیں۔ نیز اس صورت میں یہ کہنا کہ یہ اجزاء انسولین وغیرہ ہر جسم حیوانی میں ہوتے ہیں اور بعض حیوانات کے یہ اجزاء بالکل انسانی اجزاء کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور یہ جائز ہونا چاہیے، تو بندہ کے خیال میں اس سے بھی شرعی حکم نجاست پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہی اجزاء جب ایک خاص صورت نوعیہ کا حصہ ہو، مثلا خنزیر کے اجزاء کے طور پر اس کے باڈی میں موجود ہو، تو ان کا حکم بھی خنزیر کے باقی اجزاء کی طرح ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ اجزاء تو شاید انسان کے اجزاء کے ساتھ ایک جیسے ہو، لیکن اس خاص صورت نوعیہ میں ہونے کی وجہ سے اس کے جو معنوی اثرات اور خواص ہوں گے تو وہ خنزیر کی صورت نوعیہ والے اثرات ہی ہوں گے۔ جیسے کہ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ایک جیسے مادے سے بنا ہے نا، لیکن اس ہارڈ ڈسک میں ایک جیسی معلومات ہے تو دوسرے ہارڈ ڈسک میں ایک جیسی، ایک میں قرآن کی تلاوت ہے تو دوسرے میں ناجائز چیزیں ہیں۔ تو یہ اجزاء اگرچہ جسماً ایک جیسے ہو لیکن جب ایک خاص صورت نوعیہ میں ہے تو اس کے ساتھ کچھ صفات وابستہ ہے، اور وہ صفات سمیت پھر یہ دوسری جگہ جائے گا۔ اس لیے جو لوگ خنزیر کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں نا وہ بے غیرت ہوتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کون کس کے ساتھ کیا ہو، اس لیے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ گوشت جو ہے نا وہ اون کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی طبیعت میں ایک سختی ہوتی ہے،
اور جو بھیڑ بکریوں کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ان کا میل جول ہوتا ہے، ان کو پالتے ہیں، تو ان کی طبیعت میں ایک عاجزی اور تواضع والی صفت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ان اجزاء میں اس صورت نوعیہ کی صفات اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، ہر چیز میں الگ الگ۔ تو اس میں جب صفات وہ والے ہیں تو اس وجہ سے حکم بھی اس کا وہ والا ہوگا۔ اس بنا پر تداوی بالمحرم کے اصول کے تحت تو ہم ان پر سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علاج کے لیے یہ چیزیں ہیں اور کوئی متبادل علاج نہیں ہے اور سیریس قسم کی بیماری ہے جو ناقابل تحمل ہے، تو اس صورت میں تو ہم اس تداوی بالمحرم کے اصول کے تحت اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ان اجزاء کے استعمال کی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ جمہور فقہاء کرام کا موقف ہے کہ خنزیر اور باقی جو تمام جانور ہیں حرام، اپنے تمام چھوٹے بڑے اجزاء کے ساتھ حرام ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ خنزیر کے جو بڑے بڑے پارٹ ہیں وہ تو حرام ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے وہ جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انقلاب ماہیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ان اجزاء یعنی ہارمونز، انسولین وغیرہ کے استعمال کی اجازت نہیں ہو سکتی، اور اس میں جو تغیر ہے اس کو ہم طہارت کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ البتہ تداوی بالمحرم کی صورت میں ہو تو مخصوص شرائط کے ہوتے ہوئے اس پہ تداوی کے اصول کے تحت غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ اب ہم تغیر کے تیسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں، اختلاط اور استہلاک، جس میں چیزیں گل مل جائیں تو کیا اس سے شرعاً کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ انقلاب ماہیت پر بحث کرتے ہوئے ایک اہم بحث یہ سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ایک ناپاک چیز دوسری پاک چیز میں خلط ہو جاتی ہے، یعنی خود بخود خلط ہو جاتی ہے، یا بالقصد اس کو خلط کیا جاتا ہے، اور وہ خلط بھی صرف ظاہری طور پر ملانا نہیں ہوتا بلکہ استحلاک عین کی صورت ہوتی ہے، جس میں اس نجس چیز کا وجود یا کوئی صفت الگ سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا ایسی صورت کو انقلاب ماہیت کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں پہلے تنقیحی بحث کے طور پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ دو چیزوں کے ملنے سے جب تیسری چیز، آواز آ رہی ہے نا آپ کو، کہ دو چیزوں کے ملنے سے جب تیسری چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک محض خلط اور آمیزہ بننے کی صورت ہوتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ مرکب بن جائے۔ اب یہ جو مرکب بننے والی صورت ہے نا، یہ انقلاب ماہیت کی صورت ہے، اور جو پہلی صورت ہے خلط اور آمیزہ تو وہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے فرق کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب لال اور پیلے رنگ کو ملا کر ایک تیسرا رنگ حاصل کیا جائے تو یہ جو خلط ہے نا، یہ آمیزہ بننے کی صورت ہے، کیونکہ اس صورت میں اس مرکب کے مفردات میں سے ہر مفرد اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے اپنے تمام خواص اور صفات کے ساتھ اس مجموعہ کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس ترکیب کی وجہ سے آمیزہ کی مجموعی تاثیری کیفیت تو مختلف ہو جاتی ہے، لیکن یہ مجموعی تاثیر اور کیفیت الگ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مفردات کی ذات یا ان کے خواص تبدیل ہو چکے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر مفرد اپنے خواص اور صفات کے ساتھ جب دوسرے مفرد سے مکمل طور پر خلط ہو جائے تو نتیجے میں خود بخود ایک تیسری چیز اور ایک نئی تاثیر حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ صورت انقلاب ماہیت کی نہیں ہے، بلکہ سابق ماہیت برقرار رہتے ہوئے محض خلط ہونے کی وجہ سے ایک نئی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو انقلاب ماہیت کا معیار طے کیا نا کہ نام بھی بدل جائے، رنگ، بو، ذائقہ اور صفات خاصہ تو اتنی تبدیلی اس میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس بنا پر ہمارے اکابر کے فتاوی میں اختلاط نجس سے متعلق جتنی صورتیں ہیں ان میں بالعموم انقلاب ماہیت تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ انقلاب ماہیت نام ہے خواص اور صفات کے معدوم ہونے کا، جبکہ خلط کی صورت میں وہ معدوم نہیں ہوتے بلکہ شیء مخلوط کی مقدار قلیل ہونے یا خلط ہونے کی وجہ سے وہ خواص اور صفات محسوس نہیں ہوتے۔
اور کسی چیز کا محسوس ہونا یہ الگ بات ہے، اور اگر کوئی چیز محسوس نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معدوم ہو گئی ہے۔ تو اختلاط سے گویا کہ کچھ حکم شرعی تبدیل نہیں ہوتا، اگرچہ اس خلق کے بعد ہمیں وہ پرانی چیز دیکھنے میں اس جیسی نہ لگے۔ اب مرکب کی جو صورت جو ہوگی نا تو وہ انقلاب ماہیت کی صورت ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ یہ اختلاط ہم کب کہیں گے اور مرکب ہم کب کہیں گے، تو یہ ایک سوال ہے، تو اس کو ہم نے کلیئر کیا ہے۔ عنوان لگایا ہے کہ آمیزہ اور مرکب میں 5 فروق، یعنی جو چیز صرف خلط سے ایک وہ بن جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آمیزہ اور ایک مکسچر بن جائے، تو مکسچر میں اور مرکب میں 5 فروق ہے۔ خلط اور انقلاب ماہیت کے فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے دونوں کے درمیان 5 فروق لکھے جاتے ہیں جو ماہرین کی تحقیقات سے ماخوذ ہیں۔ اختصار کی غرض سے خلط کی صورت کو آمیزہ جبکہ انقلاب ماہیت کی صورت کو مرکب کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ہم 2 الفاظ آگے استعمال کریں گے، آمیزہ اور مرکب۔ تو آمیزہ کا مطلب صرف مکس کرنا اور مرکب کا معنی انقلاب ماہیت والی صورت۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ آمیزہ بننے کے بعد اجزاء کو عام طبعی طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے، جبکہ مرکب بن جانے کے بعد اس کو دوبارہ پہلی حالت پر نہیں لایا جا سکتا، یعنی مرکب کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک گلاس پانی میں اگر مٹی خوب شامل کی جائے تو یہ آمیزہ کی صورت ہے، تو اس مٹی کو پانی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فلٹر سے ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مٹی الگ اور پانی الگ، لیکن پانی جو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے، جو کہ ایک مرکب ہے، خلط صرف نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، تو اس کو بغیر دقیق مشینی عمل کے اصل اجزاء کی طرف نہیں لوٹایا جا سکتا، اور اگر اصل اجزاء کی طرف آپ لوٹا بھی دیں، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرف اگر آپ لوٹا بھی دیں تو پھر وہ پانی نہیں رہے گا، اس میں پانی کے خواص نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے مرکب اور آمیزہ کا فرق، آپ سمجھ گئے جناب؟ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا، آمیزہ کے اجزاء اپنے خواص ظاہرہ و باطنہ برقرار رکھتے ہیں، جبکہ مرکب کے اجزاء اپنے خواص کو بیٹھتے ہیں۔ مثلا چائے جو کہ ایک آمیزہ ہے، اس میں پانی، دودھ اور پتی ہر ایک کے خواص برقرار ہیں، جبکہ پانی جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے تو اس میں اپنے اصل کے خواص بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے، خواص برقرار رہنا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ آمیزہ بنتے وقت مفردات کی طبعی حرارت یا برودت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی آمیزہ بنتے وقت حرارت جذب یا خارج نہیں ہوتی، جبکہ مرکب بننے کی صورت میں جو اس کے مفردات ہیں نا، اس کی حرارت جذب یا خارج ہو جاتی ہے، اور یوں ہر مفرد اپنی طبعی اور انفرادی تاثیر کو دیتا ہے۔ تو مطلب ہائیڈروجن اور آکسیجن میں جو اپنی تاثیرات ہے حرارت کی یا جو بھی ہے، تو وہ مرکب اور پانی بن جانے کے بعد وہ اثرات اس میں نہیں رہتے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ آمیزہ کے اجزائی ترکیبے میں کوئی خاص نسبت نہیں ہوتی، کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو 3 دانے چینی اور 2 دانے پتے اور آدھا گھونٹ پانی، اس طرح کوئی فارمولہ اس کا نہیں ہوتا۔ مثلا چائے کے اجزائی ترکیبیں اگر مختلف تناسب سے لیا جائے تو بھی چائے کی کیفیت باقی رہتی ہے، اور اس میں کوئی لگا بندہ تناسب ضروری نہیں ہوتا، جبکہ مرکب کی صورت میں عموماً ایک خاص تناسب سے اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ مثلا پانی کا ایک چھوٹا جو مالیکیول ہے، ایک ہائیڈروجن اور 2 آکسیجن کے ملاپ سے بنا ہے، جس کو H2O کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں ہائیڈروجن یا آکسیجن کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، H2O نہ ہو بلکہ 2H2O ہو مثلا، تو پھر پانی نہیں رہے گا ایک خاص مقدار تک۔ ایٹم بم بھی اسی فارمولے کے تحت بظاہر بنتا ہوگا کہ خاص فارمولے سے چیزیں ملائی جاتی ہیں۔
تو یہ چوتھا فرق ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ آمیزہ کے تمام مفردات کا نقطۂ انجماد اور نقطۂ کولاؤ یا پگھلاؤ یکساں اور مستقل نہیں ہوتے، جبکہ مرکب بننے کے بعد اس کے اجزاء اور مفردات کے نقطۂ کولاؤ اور پگھلاؤ ہمیشہ یکساں اور مستقل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی نقطے پر وہ منجمد ہوتے، ایک ہی نقطے پر وہ پگھل جاتے۔ لیکن جو مرکب کی صورت ہے تو اس کا تمام اجزاء کا ایک نقطۂ پگھلاؤ ضروری نہیں ہے۔ آپ کہاں سوچ رہے بھائی؟ آپ یا تو کلاس سے نکل جائے یا غور سے سنیں۔ ہاں، غذا اور دواؤں میں خلط اور آمیزہ کے مختلف صورتوں سے متعلق جیسے کہ عرض کیا گیا، اکابر کے فتاویٰ خصوصاً فتاویٰ رشیدیہ، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، فتاویٰ محمودیہ، امداد الفتاویٰ، امداد المفتین، ان سب میں قلب ماہیت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ حکیم لوگ جو دوا بناتے ہیں نا، جو کشتے بناتے اس میں مختلف اجزاء کر لیتے ہیں، تو اس کو انقلاب ماہیت نہیں مانا گیا۔ لہٰذا اکابر کے فتاویٰ کی روشنی میں اس بات کو ایک عمومی اصول کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خلط کی صورتوں میں اغلب اور اظہر یہ ہے کہ انقلاب ماہیت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں واقعتاً ایک ناپاک چیز میں خلط سے پہلے یا خلط کے ذریعے انقلاب ماہیت ہو، جس کو ہم نے مرکب کہا، جیسے کہ شراب کے ساتھ سرکہ خلط کرنے کی صورت میں انقلاب ماہیت ہوتا ہے، تو پھر وہاں حکم ثابت ہوگا، محض مکس کرنے سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ ذیل میں خلط سے متعلق بحث کے تتمہ کے طور پر چند مثالیں ملاحظہ ہیں۔ اب یہ مثالیں ایسی ہیں جو آج کل عام استعمال کی چیزیں، جس کا ہر خاص و عام پوچھتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ ایک ہے الکحل ملی ہوئی دوائیں، یعنی وہ دوائیں جن میں الکحل ملی ہوئی۔ الکحل شراب کے جوہر اور اصل روح کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور تقریباً تمام کے تمام نشہ آور ہیں۔ البتہ احناف کے مفتابی قول کے مطابق اگر الکحل کھجور یا انگور سے لیا ہوا اور ماخوذ نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ پاک کا مطلب ظاہری طور پر وہ پاک ہے، اور قدر مسکر سے کم کا استعمال بھی جائز ہے، جس میں فقہاء نے قید لگائی ہے کہ دوا کے طور پر تقوی کے لیے ہو، تلہی کے لیے نہ ہو۔ دائرۃ المعارف البریطانیہ کے حوالے سے یہ تحقیق سامنے آ چکی ہے کہ آج کل عموماً جو الکحل ہے وہ کھجور یا انگور سے نہیں بنایا جاتا، اور اس کی وجہ مہنگا ہونا ہے، کیونکہ صانع جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے مٹیریل جو کم سے کم قیمت والے وہی استعمال کر رہا ہے، بشرطے کہ اسے مقصد حاصل ہو جاتا ہو۔ تو یہ جو الکحل آج کل چیزوں میں ملتی ہے تو یہ شراب اور انگور اور کھجور سے ماخوذ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک الکحل کے بارے میں مستند ذرائع سے جو کم از کم غلبہ ظن کے درجے میں آپ کو علم دے، جب تک مستند ذرائع سے ثابت نہ ہو کہ یہ کھجور یا انگور سے لیا گیا ہے، تو اس کا خارج استعمال بہرحال درست ہوگا، اور داخلی استعمال بھی قدر مسکر سے کم جائز ہوگا۔ نیز اگر کھجور یا انگور سے لیا گیا ہے تو بطور غذا تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، البتہ تداوی اور علاج کی صورت میں اس پر تداوی بالمحرم کا اصول لاگو ہوگا، جو کہ مشہور و معروف ہے، جس کا پہلے تذکرہ بھی آیا کہ ان 3 شرائط کے ساتھ پھر اس کی اجازت ہوگی۔ تو ایک یہ مثال ہے۔ اس طریقے سے ٹوتھ پیسٹ میں ہڈیوں کا استعمال، بعض ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنیاں جانوروں کی ہڈیاں پیس کر ٹوتھ پیسٹ میں استعمال کرتی ہیں، بظاہر یہ خلط ہی کی ایک صورت ہے، لہٰذا اگر خنزیر کی ہڈی اس میں استعمال ہوئی ہو تو اس ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خلط اور استہلاک سے فقہی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اگر مردار کی ہڈی جلا کر اس کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہو اور پھر ان چیزوں میں استعمال ہوئی ہو تو اکابر کی تصریحات کے مطابق اس کا استعمال پھر جائز ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105۔ ایک اور اہم مثال چربی ملی ہوئی بسکٹ۔
بسکٹ میں اگر چربی ملائی گئی ہے اور وہ حلال اور مذبوح جانور کی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بسکٹ میں چربی کی آمیزش یہ مرکب نہیں بلکہ کس چیز کی صورت ہے؟ خلط کی آمیزہ کی صورت میں، لہٰذا ایسے بسکٹ کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسا ہوگا جیسے کہ شراب میں آٹا گوندا جائے، تو شراب میں آٹا گوندنے سے وہ شراب تو نظر نہیں آتا لیکن وہ برقرار رہتا ہے، تو اس آٹے کو بھی ہم نجس اور ناجائز ہی کہیں گے۔ لہٰذا اس کی روٹی اگر بنائی جائے تو فقہائے کرام نے اس روٹی کے استعمال کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ فقہ میں باقاعدہ صراحتاً ملتا ہے یہ جزیہ۔ شامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 HM سعید والا۔ اب یہ چند مثالیں آ گئی خلط اور استہلاک کی۔ اب آخری بات میں ایک اہم اصول کا عنوان لگایا ہے، ایک اہم اصول۔ آخر میں ایک اہم اصول کے طور پر یہ بات ملاحظہ ہو کہ کسی نجس کے انقلاب ماہیت سے جو حکم بلا تخلف یعنی ہمیشہ اور ضرور بھی ضرور جو حکم حاصل ہوتا ہے تو وہ طہارت کا حکم ہے، پاک ہونے کا حکم ہے، نہ کہ حلال ہونے کا حکم۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، پاک ہونا اور حلال ہونا۔ لہٰذا کھانے پینے کے طور پر ایسی چیزوں کے استعمال میں ضرر وغیرہ کے اصول کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر انقلاب ماہیت کے بعد بھی کسی چیز کا استعمال یقینی طور پر یا ظن غالب کے درجے میں ضرر کا باعث ہو اور وہ ضرر بھی غیر معمولی ہو تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، یا اور اگر کوئی مسئلہ ہو اس میں تو استعمال جائز نہیں ہوگا۔ کما قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی لا یلزم من الطہارۃ الحل، کہ طہارت سے حل ثابت نہیں ہوتا، حل کے لیے پھر اپنے اصول ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز طاہر تو ہو لیکن وہ حلال نہ ہو، البتہ اس کا عکس نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز حلال ہو لیکن طاہر نہ ہو۔ تو یہ انقلاب ماہیت کی بحث کا آخری جملہ تھا۔ تو یہ پورا ایک ہی محاضرہ تھا، لیکچر تھا، تو ہمیں 2 کلاسوں میں کر لیا، تو دونوں کو ملائیں گے تو پوری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب ہم جاتے ہیں دوسرے مسئلے پر، تو اچھا ہوا دلچسپ مسئلہ بھی جلدی آ گیا۔ اب کیا اشارے کر رہے ہیں؟